الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ساری تعریفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی، برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو بھی مخلوق پائی جاتی ہے، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کو کھلانے والا، پلانے والا، سب کی زندگی اور موت کا تنے تنہا مالک، سب کو بیمار اور شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہی ایک اور یکتا ہے۔ ہماری ہر قسم کی عبادتیں، ہماری ہر قسم کی دعائیں، ہماری ہر قسم کی مناجات صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے آخری نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے بڑی گہما گہمی اس وقت پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، یہ تمام محدثین، مورخین، سب کے پاس ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی اختلافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو دنیا میں علم بہت کم تھا، دنیا میں علم بہت کم تھا۔ پورے عرب میں مشکل تھے 10-12 افراد لکھنا پڑھنا جاننے والے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر رہنا پیدا ہوئے تھے، یتیم گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایک وہ بچہ جو یتیم ہو، اس کی زندگی کے لالے عام طور پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش کون یاد رکھتا ہے؟ اور ایسے زمانے میں جب کہ لکھنا پڑھنا جاننے والے جو ہیں وہ پورے ملک میں ہے نا 10-12 افراد نہ رہے ہوں، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ دوسری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ پیدائش کے موقع پر عام طور پر تاریخ یاد رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ بس یاد رکھنا ہو تو کوئی مشہور واقعہ یاد رکھتے اور اس کے ساتھ نا ملا جلا کر کے بھئی 1 مہینہ پہلے پیدا ہوئے، 1 مہینہ بعد پیدا ہوئے، اس قسم کی باتیں نا ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی خود صحابہ اکرام کے زمانے میں کبھی اللہ کے رسول کی تاریخ پیدائش کو لے کر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھا۔ صحابہ اکرام نے بہت سے سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، لیکن پوری حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول سے پوچھا ہو کہ اللہ کے رسول آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اس سلسلے میں نہیں، بس جتنی چیزیں احادیث میں جو بتائی گئی ہیں بس اتنی ہی باتیں ہیں، اور ان میں اللہ کے رسول نے اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی بات بتائی ہوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔
تو اسی لیے صحابہ اکرام کے بعد بہت بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو نا اسلامی کیلنڈر شروع ہوا، بہت بعد جب یہ مسائل جب شروع ہوئے تو بعد میں صرف لوگوں نے اندازے لگائے عام الفیل کا ایک واقعہ تھا، اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول نے کتنی مدت کے بعد اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، اس قسم کی جو باتیں بعض روایات میں آئی ہے اور ہے نا دن کے سلسلے میں بعض روایت میں ہے نا اشارے ملتے ہیں، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ایک اندازہ لگایا۔ اندازہ لگانے والوں نے کئی تاریخیں بیان کی، 8 ربیع الاول کی تاریخ، 9 ربیع الاول کی تاریخ، 12 ربیع الاول کی تاریخ، ایسی بہت سی تاریخیں ہیں، لیکن اکثر محققین نے اور مستند علماء نے جو تاریخ بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ، خود علماء اہل حدیث ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے جو بڑے بڑے محققین رہے، خاص کر کے علامہ شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی اور اس میں مولانا سلمان سلیمان منصور پوری، ایسے بڑے بڑے محققین ہیں، ان لوگوں نے سیرت نبی کے موضوع پر بڑی اچھی کتابیں، بہت عمدہ کتابیں انہوں نے لکھی ہے، اور ان ساری کتابوں میں جو مختلف اقوال ہیں ان اقوال کا تذکرہ کر کے جو صحیح تاریخ ہو سکتی ہے جو بیان کی ہے وہ ہے نا 9 ربیع الاول ہے۔ اور آدمی جب پیدا ہوتا ہے عام طور پر بڑے لوگ معمولی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ہے نا ایک عجیب روایت رہی، اللہ تعالیٰ کی ایک ہے نا اس کے ایک عجیب روایت اللہ تعالیٰ کی رہی ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ عام طور پر غریب گھرانوں میں، یتیم گھرانوں میں، مفلوق الحال گھرانوں میں یہ پیدا ہوتے رہے ہیں، یہ عام بچے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہی لوگ جب بڑے بنتے ہیں تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنے اونچے کارناموں کے ذریعے سے یہ جب بڑے بن کر وفات پاتے ہیں تو پوری دنیا ان کے وفات کی کمی کو محسوس کرتی ہے۔ اس لیے تاریخی پیدائش ہر بڑے آدمی کی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے نا متنازع ہی رہی ہے، البتہ تاریخ وفات کے سلسلے میں بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے سلسلے میں یہ بات تقریباً طے ہے کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو وفات پائے تھے۔ تو اس حوالے سے عام طور پر یہ لوگوں میں یہ جو مشہور ہے، بہرحال ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جبکہ اس سلسلے میں بہت زیادہ تنازع ہے، اور وفات یہ اللہ کے رسول کی تقریباً 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ طے ہے۔ اس حوالے سے جو لوگ اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی کے نام پر 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، یا اسے گویا کہ ایک اسلام کی تیسری عید کی حیثیت انہوں نے جو دے رکھی ہے، تو یہ حقیقت میں سوال سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے رسول کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں یا وفات کے دن پر ہم نا خوشی مناتے ہیں؟ اسلام کے نزدیک یہ سوال کوئی اہم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو بنیادی بات ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حد درجے آخری حد تک اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، اس سلسلے میں بڑی تعلیم احادیث میں ملتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کوئی آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اطاعت کرتا ہے، ایسا آدمی گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہے اس نبی کی اطاعت کرے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو دین لے کر نبی آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا کرتا ہے۔ میں نے حمد و ثنا کے بعد ایک آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ اس آیت کے سلسلے میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں آپ کو اپنے جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن جب میں اپنے گھر میں اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں جب میں اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تب بھی آپ کی محبت میرے دل میں رہتی ہے اور آپ کا خیال آ جاتا ہے، آپ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑا میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے مل کر، آپ کو دیکھ کر میں سکون مجھے مل جاتا ہے۔
لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کا خیال جب مجھے آ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آپ تو مقام آپ کا بہت اونچا ہے، آپ انبیاء کے ساتھ ہے نا قیامت کے دن ہے نا رہیں گے اور اعلیٰ ترین درجات میں رہیں گے۔ میں آدمی، معمولی آدمی، میں ہے نا گنہگار آدمی، میں جنت میں گیا تو بھی میں ہے نا آپ کے مقام تک یا آپ تک ہے نا میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ جب یہ خیال آتا ہے تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے، میرا دل بیٹھ جاتا ہے، اور میں آپ کے دیدار سے میں نا قیامت کے دن یا جنت میں محروم رہوں گا، یہ سوچ کر ہے نا میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے اپنے دل کا یہ درد رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے، خاموش ہو گئے۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دنیا میں رسول کے ساتھ رہتا ہے تو رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے نا اسے نہ رکھے گا، مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا ہے، خصوصی انعام جن پر ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہوا قیامت کے دن، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رکھے گا۔ خصوصی انعام پانے والے کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ اللہ نے فرمایا مع الذین انعم اللہ من النبیین، انبیاء اکرام ہوں گے، صدیقین ہوں گے، والشہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے رہیں گے، والصالحین، اور بہت زیادہ نیک لوگ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، کیسے اچھے ہیں یہ دوست جن کے ساتھ ہے نا یہ لوگ رہیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے جب یہ آیت سنائی تو ان صحابی کو بہت سکون ملا اور وہ خوش ہوئے کہ مجھے نہ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ لیکن اس آیت میں، اس حدیث میں جو سب سے بڑا پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے ظاہری طور پر محبت، کہ بھئی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری جو محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شدید، انتہائی شدید۔ صحابہ اکرام نے اس نقطے کو سمجھا تھا، صحابہ اکرام نے اس نقطے کو سمجھا تھا، نفع نقصان وہ دیکھے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے انتہا محبت کرتے، بے انتہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ان کی اپنی پسند ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند ان کی اپنی ناپسند ہوتی تھی۔ روایتوں میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی غفلت میں انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، فوراً ان کی وہ انگوٹھی اٹھائی، اللہ کے رسول نے انگلی سے نکالی، اٹھا کر غصے سے آپ نے پھینک دیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر ان صحابی کو بھی افسوس ہوا کہ میں نے ایسی حرکت کیسے کر دی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہونا پڑا۔ تو اتنے میں جو لوگ قریب تھے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول تو چلے گئے، اللہ کے رسول کے بولنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی انگوٹھی پہننا حرام ہے، آپ وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لو، اٹھا کر اس کو بیچ دو، اسے استعمال میں لا لو، کوئی دوسرا کام اس سے کرو۔ تو ان صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، میں نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انگوٹھی سے ناراض رہے اس انگوٹھی کو لینا، اس کو استعمال میں لانا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے الفاظ انہوں نے کہے۔ یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی اس مزاج کو آپ باقی رکھتے ہوئے صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے راستے سے انہیں دکھاتے تھے، عمل کے مختلف راستے صحابہ اکرام کو دکھاتے تھے، بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو میری جو محبت ہے وہ محبت ظاہری طور پر بولنے کا نام نہیں ہے، میری محبت صرف فخر اور غرور کے لیے نہیں ہے، میری محبت ظاہر داری کی علامت بالکل نہیں ہے، میری محبت، حقیقی محبت یہ ہے کہ میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا جائے۔ ایسے کئی واقعات حدیث میں ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے فرمایا کہ اے ربی، جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، جو بھی مجھ سے مانگنا ہے، یعنی جو بھی مجھ سے فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ اٹھا لو، کوئی چیز مجھ سے مانگنی ہے تو مانگ لو۔
صحابہ اکرام کیا چیزیں مانگتے تھے، کیا چیزیں مانگنی ہے، یہ خود بھی یہ حدیث سکھاتی ہے۔ حضرت ربی نے بڑے درد سے کہا، اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے، خواہش ہے؟ تو ان سے تو حضرت ربی نے کہا، اللہ کے رسول، یہی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں دنیا میں آپ کے ساتھ جیسے رہتا ہوں، جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ربی، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نفل نماز کثرت سے پڑھا کرو۔ کثرت سے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرو۔ یعنی جو آدمی کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہے وہ تو فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہی کرتا ہے، اور نفل نماز کرنے والا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے قریب ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دکھایا۔ ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سننا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت سوچ سمجھ کر کہو، کیا کہہ رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو، بہت سوچ سمجھ کر کہو۔ ان صحابی نے 3 مرتبہ کہا، بہت جوش میں کہا، اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بہت شدید محبت ہے، بہت شدید محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہے تو تم فخر و فاخر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، تم فخر و فاخر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، کیونکہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، فخر و فاخر اس کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہے جس تیزی سے اوپر سے نیچے پانی آتا ہے۔ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، فخر و فاخر اس کے پاس اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہے جس تیزی سے پانی اونچائی سے لے کر ڈھلان کی طرف آتا ہے، اتنی تیزی سے فخر و فاخر آتا ہے۔ اس حدیث کی محدثین نے کئی اس کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر حدیث کے حساب سے کہ بھئی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا آدمی اللہ کے رسول کی سنتوں کی طرف اتنی توجہ اس کی ہوتی ہے کہ کمائی دھندے کی طرف اس کی توجہ کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسا آدمی غریبوں کے درد مندی، ہمدردی، غم خاری کرتے ہوئے سب کو بانٹتے جاتا ہے، سب کی مدد کرتے جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ غریب رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ہر چیز کو وہ منظور کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اگر تم کو ہے نا شدید محبت ہے تو تم ہے نا عمل کے ہر معاملے میں آگے بڑھو گے، نتیجے میں جو معاملہ ہوگا۔ اور دوسری چیز، جب مجھے دیکھو گے کہ میں لوگوں سے، خاص کر کے غریبوں سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے لوٹا رہا ہوں، تم بھی لوٹاؤ گے، تو پھر ہے نا فخر و فاخر ہے نا تمہیں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دلچسپ حدیث، ہم یہ حدیث عام طور پر ایک دعا نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ربی اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا ہاتھ دباتے ہیں اور دباتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاذ، تم سے مجھے بہت محبت ہے، معاذ تم سے مجھے بہت محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنے اونچے الفاظ حضرت معاذ سنتے ہیں تو سمجھے کہ ان کا پورا انگ انگ جسم کا جو ہے وہ خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی محبت کا جواب کیسے دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی آپ سے ایسی ہی محبت ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب یہ الفاظ سنتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ، اگر تمہیں مجھ سے ایسی محبت ہے تو یہ کام کرنا، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، ربی اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے کئی ایک طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ دعا کا بھی ہوتا تھا۔ اس حدیث کا مطلب صرف دعا پڑھ لینا، ختم کر دینا معاملہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ ربی،
اے میرے پروردگار، اے میرے رب، عینی، مجھے اس بات کی توفیق دے، علی ذکری کا، میں ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہوں، و شکری کا، میں ہمیشہ ہر حال میں تیرا شکر کرتا رہوں، و حسن عبادتی، اور میں تیری عبادت حسن کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز میں تیری عبادت کر سکوں۔ اس حدیث میں جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں، آپ سوچ کر دیکھ لیجئے۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ سے کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ علی کل احیانہ، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول دنیا کے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں بیٹھ کر ہے نا اللہ کا ذکر کرتے تھے، نہیں، دنیا کے سارے کاموں میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ میں اور آپ اگر ہے نا ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، تو ہے نا میرے پاس ہے نا جواب کئی ہوں گے کہ بھئی میں اچھا ہوں، بیمار ہو گیا تھا، فلاں تھا، بیماری ایسی تھی ویسی تھی، میں ہے نا پوری رام کہانی سناؤں اور کہوں میں اچھا ہوں۔ اس کے بجائے میں بیمار رہوں، تکلیف میں رہوں، میں مصیبت میں رہوں، میں کہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، میں جس حال میں ہوں اچھا ہوں۔ تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، آپ 10 منٹ 15 منٹ آپ گفتگو کریں، کہیں نہ کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر آپ ہے نا اللہ کا ذکر لاتے ہیں، تو یہ آپ کی جو گفتگو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے، دسترخوان پر جو بھی چیز آپ کے ہے، آپ اپنے مقدر کا رزق سمجھ کر کھاتے ہیں، اس کے اندر کیڑے نہیں نکالتے کہ نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، مسالہ زیادہ ہے، فلاں ہے، نہیں، بھئی میری مقدر کا رشتہ میرے سامنے آیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ عزت کی مجھے روٹی کھلا رہا ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کے لیے مجھے ہے نا مارے پھرنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے، یہ خیال کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر میں اگر کھاتا ہوں، میرے کھانے میں اگر آدھے گھنٹے کا وقت بھی لگتا ہے تو یہ وقت ہے نا میری عبادت میں شامل ہے، ذکر میں شامل۔ صحابہ اکرام کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہارا اپنی بیویوں سے قریب ہونا یہ بھی ہے نا ثواب کا کام ہے۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ایک آدمی اپنی نفسانی خواہشات مٹانے کے لیے اپنی بیویوں سے قریب ہوتا ہے، کیا یہ بھی صدقہ ہے، کیا یہ بھی نیکی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نا اتنی طاقت دی تھی کہ تم چاہے تو غلط راستہ اپنا سکتے تھے، تم نے غلط راستہ چھوڑ کر جو صحیح راستہ اپنایا ہے، نکاح کا راستہ جو تم نے اپنایا ہے، اور جب ہے نا غلط راستہ تم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر تم نہ چل رہے ہو، تو پھر یہ ثواب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس طریقے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی تھوڑا سا اگر ہم مائنڈ ریسیٹ کر لیں، اگر ہم ہمارے دماغ کا سیٹ اپ ہم کر لیں، تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزر سکتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں، ہم چلتے رہیں، چلتے بھی اللہ کو ہم نے یاد کر لیا، سامنے کوئی چیز ہے نا آ گئی تو نے اللہ کا شکر ادا کر لیا کہ بھئی اللہ نے نا اس کے شر سے مجھے بچا لیا۔ کوئی آدمی ہے نا تکلیف میں ہے، اللہ کا شکر ادا کر لیا کہ اللہ نے مجھے اس تکلیف سے ہے نا بچا کے رکھا ہے۔ کوئی نیکی کا موقع ملا، اللہ کا شکر ادا کر لیا کہ اللہ نے نا مجھے نیکی کی توفیق دی۔ کوئی برائی کا معاملہ تھا، آپ نے آنکھ بچا لی، اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ اللہ نے مجھے برائی سے بچا لیا۔ تو اس طریقے کی ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی، یہ زندگی ہے نا عبادت بن سکتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہی دعا آپ نے سکھائی، اللہ سے توفیق مانگو کہ تم ہے نا 24 گھنٹے اللہ کے ہے نا ذکر کرنے والے بنو۔ اور دوسری چیز جو آپ نے سکھائی وہ شکر، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرا ہے نا شکر ادا کرتا رہوں۔ شکر بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ آدمی پیٹ بھرا ہو، آدمی ہے نا حلق تک کھا لے، ڈکار لے، الحمدللہ کہنا بہت آسان ہے۔ آدمی بھوکا ہو، پیاسا ہو اور اس کے سامنے ہے نا ایک روٹی آئی ہوئی ہو، ایسے وقت میں اگر ہے نا دوسرا بھوکا آدمی سامنے آتا ہے تو آدمی اپنے بھوک کا خیال سے زیادہ سامنے والے کے بھوک کا خیال کرتے ہوئے اسے کھلا دیتا ہے اور ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ واقعی ایسا جو شکر ہے، یہ شکر ہے نا بہت مشکل، یہ شکر بہت مشکل ہے۔ اسی لیے احادیث میں بتایا گیا کہ بھئی صحیح احادیث میں کہ شکر گزار آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دنیا میں دیتا ہے جتنا ثواب ایک آدمی دن بھر روزہ رکھ کر ہے نا حاصل کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھ کر۔ اور مسلسل اللہ کا شکر ادا کرنا، تکلیف کے وقت میں بھی، مصیبت کے وقت میں بھی، پریشانی کے وقت میں بھی، ہر حال میں اللہ کا شکر، تقدیر سے راضی رہنا،
یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی اس دعا میں یہی ہے، وشکری کا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنایا کہ مدینہ یونیورسٹی جو ہے 1961 میں قائم ہوئی، تو اس کے شروع میں جو لوگ محدثین اس یونیورسٹی میں حدیث پڑھاتے تھے 1962 وغیرہ میں علامہ البانی بھی تھے، اور اس زمانے میں ان کے بہت بڑے بڑے لیکچرز ہیں نا ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے عبدالصبور ان کا نام تھا، یہ اپنے والد کو لے کر آئے ایک لیکچر میں، لیکچر بہت لمبا ہوا تو انہوں نے اپنے والد کی اجازت سے وہ ہے نا نیند کی حالت میں چلے گئے۔ یونیورسٹی کے بازو میں ایک وادی ہے، بہت بڑی وادی، وادی عتیق، اور اس کے نیچے بہت بڑا گہرائی، بہت بڑی گہرائی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یونیورسٹی ہال میں ایک دھڑام کی آواز لوگوں نے سنی، اور ہے نا لیکچر ہے نا رکا دیا گیا، لوگ فوراً ہے نا حادثے کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ البانی کے جو شاگرد ہیں والد بیٹے ہیں عبدالصبر، ان کی کار ہے نا ٹکرائی ہے، اور ٹکرا کر دیوار ہے نا بہت نیچے گر گئے ہیں۔ وہ اللہ کا احسان تھا کہ کچھ اوپر کے مار تھے، صحیح سالم ہوتے۔ شیخ البانی اپنے شاگردوں کو روزانہ جو نصیحتیں کرتے تھے ان میں سے ایک نصیحت یہ ہوتی تھی کہ تم لوگ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ہمیشہ، یہ روزانہ کی نصیحت ان کی ہوتی تھی۔ دوسرے دن جب ہے نا کلاس میں پہنچے تو شاگردوں نے تعزیت ادا کی کہ کل معلوم ہوا آپ کے بچے کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، تو شیخ البانی نے وہی جو جملہ دہرایا کہ مومن کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک پڑوسی من کے من چلے طالب علم نے سوال کیا، شیخ آپ کا بچہ زندہ ہے، آپ شکر کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا بچہ وفات پاتا کیا آپ اس وقت بھی آپ ہے نا شکر کا ادا کرتے یا شکر کی تعلیم دیتے؟ تو شیخ البانی نے بہت ٹھنڈے دل سے جواب دیا، ہاں تب بھی میں ہے نا شکر کی تعلیم دیتا اور خود شکر ادا کرتا، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا اگر لے لیا تو 3 بیٹے صحیح سلامت ہیں۔ شکر کی یہ تعلیم، یہ مزاج اسلام نے سکھایا۔ اور تیسری چیز ہے وہ حسن عبادت ہے، کہ عبادت اچھے سے اچھے انداز میں کرنا۔ ہماری جو عبادتیں ہیں، ایک تو ہے کہ ہم نے وضو کر کے بھاگم بھاگ آئے، ہم نے نماز پڑھ لی جیسے تیسے اور ہم چلے گئے۔ ایک دوسرا ہے کہ وضو کرتے ہوئے شعور کے ساتھ وضو کرنا، مصلی پر ہے نا شعور کے ساتھ آنا، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اب ہے نا میں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب ہے نا قرآن پڑھتا ہے نماز میں، اللہ سے نا وہ باتیں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ حمیدنی ربی، کہ بندہ اپنا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے نا میری حمد بیان کی، ثنا بیان کی۔ الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے رحمان اور رحیم مانا ہے۔ تو یہ نماز کا معاملہ، اس شعور کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش، پوری توجہ اللہ کی طرف کرنے کی کوشش، پورا دھیان اللہ کی طرف، اس انداز میں جیسا کہ ہے نا اللہ تعالیٰ ہے نا اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چیز نہیں تو کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو احساس حدیث جبرائیل میں سکھائی گئی ہے، سکھایا گیا ہے، اس احساس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز جو ہے وہ نماز واقعی میں ہے نا حسن والی نماز ہوتی ہے، اچھی سی اچھی نماز ہوتی ہے، وہ نماز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نماز کی تاکید کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام جب آپ کے پاس آتے، آپ سے محبت کا تذکرہ کرتے تو آپ انہیں جو تاکید فرماتے، وہ تاکید صرف ہے نا جذباتی محبت کی تاکید نہیں ہوتی تھی، وہ تاکید ہے نا عملی محبت کی تاکید ہوتی تھی، اور آپ ہے نا عمل کا راستہ دکھاتے، عمل کا راستہ، بھئی تم یہ کرو، تم وہ کرو، اس راستے سے تم ہے نا میری محبت پاؤ، میری اطاعت تم ہے نا کرو، اطاعت کا راستہ، فرما برداری کا راستہ، اور یہ راستہ جو راستہ ہے نا اللہ جس راستے پر چل کر بندہ دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے، یہ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کرتے تھے۔ محبت رسول کا ایک اور تقاضا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق بھی ہے امت مسلمہ پر، ہم مسلمانوں پر، وہ حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے نا درود بھیجا جائے، درود پڑھا جائے۔ صحیح احادیث میں، بلکہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 56 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔
یا ایھاالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب کی یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے تفصیل کے ساتھ اس پر لکھا ہے، یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا صلات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اللہ کے رسول پر بھیجتا ہے۔ فرشتوں کا ہے نا سلام، صلات کیا ہے، درود کیا ہے؟ فرشتے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، اور حکم دیا گیا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ہے نا، اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجو۔ تو احادیث میں اس کی بھی تفصیل ہے کہ تم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو قاعدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ تو آپ نے سکھا دی، اور ہم کو معلوم ہو گیا کہ سلام کیا ہے، یہ سلام ہے، یہ سلام کیا ہے ہم کو معلوم ہو گیا، اب درود کیا ہے وہ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں درود ابراہیم سکھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور سکھا کر بتایا کہ اسے ہے نا کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ہے نا درود کے بغیر ہے نا دعا کرتا ہے تو اس کے درود آسمان اور اس کی جو دعا ہے آسمان اور زمین کے درمیان اس کی دعا ہے نا لٹکی ہوئی رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر ہے نا سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے ہے نا آمین فرمایا، آمین فرمایا، 3 مرتبہ آمین۔ 3 بددعائیں تھیں جو حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر کے فرمایا، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی بددعا ہے، فرشتوں نے اس پر آمین کہا ہے، آپ بھی اس پر ہے نا آمین کہیے۔ ان میں سے ایک بددعا یہ تھی، وہ آدمی برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ اللہ کے رسول پر ہے نا درود نہ بھیجے، ایسا آدمی ہے نا برباد ہو جائے، ایسے آدمی پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ یہ بددعا لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل، آپ سے آمین کا تقاضا انہوں نے کیا، آپ نے ہے نا آمین فرمایا۔ اور اسی طریقے سے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے، جو آدمی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے نا 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات ہے نا بلند ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ اقرب منی، سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو آدمی ہے نا میرے اوپر ہے نا کثرت سے ہے نا درود پڑھتا رہا ہو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول میں بہت کثرت سے آپ کے اوپر ہے نا درود پڑھتا ہوں، میں ہے نا دعا میں بھی درود پڑھتا ہوں، آپ بتائیے میں درود میں ہے نا کتنا حصہ ہے نا میں دعا کروں، میں دعا میں کتنا حصہ میں درود پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جتنا چاہو پڑھو، لیکن ہے نا اس سے بھی زیادہ اگر تم پڑھو گے تو اچھا ہوگا۔ تم جتنا چاہو وہ پڑھو، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر تم ہے نا پڑھو گے تو اچھا ہوگا۔ حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا، اللہ کے رسول 2/3 میں پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جتنا چاہے پڑھو، وہی جملہ دہرایا ہے، اس سے زیادہ پڑھو گے تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول کیا میں آدھا حصہ دعا کا صرف درود پڑھتا رہوں؟ تو اللہ کے رسول نے وہی جملہ دہرایا۔ تو پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں ہے نا اپنے لیے کوئی دعا ہی نہ کروں، پوری دعا صرف درود ہی درود پڑھوں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، تو اگر تم ہے نا ایسا کرو گے تو یہ تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا، یہ تمہارے سارے دکھ درد کے لیے کافی ہوگا، اور یہ چیز تمہاری ہے نا بخشش کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اذا تخفى همك ويغفر لك ذنبك، یہ چیز تمہارے لیے، تمہارے دکھ درد کے لیے کافی ہوگی، اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چیز تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت۔ تو درود کے لیے اتنی زیادہ اہمیت احادیث میں۔ عام طور پر ہمارے یہاں درود کے سلسلے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے، درود کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم ہے نا کوئی آدمی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو تکلیف اور مصیبت دور کرنے کا ذریعہ درود بھی ہے، درود بھی ہے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم بہت پریشانی میں ہیں، کوئی دعا بتائیے ہم کیا پڑھیں۔
کوئی دعا بتائی. یہ حدیث بتاتی ہے کہ بھائی ایسے آدمی کو کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے. صحیح حدیث ہے. اس لیے اللہ کے رسول کا یہ حق بھی ہے. جمعہ کے دن کثرت سے جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم بھیجا کریں، درود پڑھا کریں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتانے کے ذریعے ہے. ایک تیسری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو آئے اپنے دنیا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. یعنی اللہ کے رسول کی پہچان اچھے اخلاق. ایک مسلمان صرف اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے سے اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. قرآن پر، حدیث پر، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے اخلاق اپناتا ہے. تو اخلاق کی طرف توجہ دینا اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. بدقسمتی سے موجودہ زمانے میں ہم اخلاق سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اخلاق سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نے کوئی صلاحیت دی، دولت دی، ہمارے اخلاق نیچے اتر جاتے ہیں. اللہ نے کوئی بڑا مقام دیا، غرور اور گھمنڈ میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نیچے کے لوگ نظر نہیں آتے. اللہ نے کچھ ترقی دے دی، صرف ترقی ہمیں یاد رہتی ہے، پھر نیچے ہم کو یاد نہیں رہتا. یہ ساری چیزیں غلط. یہ ساری چیزیں ہر جگہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. گھر میں رہیں، سب سے زیادہ ہمارے اپنے اخلاق کے مستحق ہمارے جہاں والدین ہیں وہاں ہمارے گھر والے، بیوی، بچے، بہن، بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے اور صحابہ اکرام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر صحابی اپنی جگہ یہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول میرے ساتھ خصوصی محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ سب سے زیادہ اچھے سلوک نہیں کرتا ہوں، اچھی محبت نہیں، بلکہ تم سے زیادہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، انہیں دکھ درد نہیں دیتا، انہیں تکلیف نہیں دیتا، بلکہ انہیں خوش رکھتا ہے، چین میں رکھتا ہے، راحت میں رکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھانا بھی کھلاتا ہے، یہ بھی ثواب میں یہ چیز شمار ہوتی ہے. تو عام طور پر ہمارا جو مظاہرہ ہے اس وقت الٹ گیا. ہم کوشش یہ کرتے ہیں باہر تو ہم اپنا اسٹیٹس بنا کے رکھے، دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے، لیکن ہمارا جو سلوک ہے ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ عام طور پر ویسا نہیں ہوتا جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو تعلیم دی وہ تعلیم تو یہ تھی کہ بھائی ایک مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، چلتے پھرتے ہوئے بھی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اور اللہ کے رسول کی تعلیم میں امیر، غریب، شہری، دیہاتی کسی کا کوئی فرق نہیں، کسی کا کوئی فرق نہیں. سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت کالے کلوٹے صحابی تھے، وہ خریے میں رہتے تھے، ان کے اندر کوئی کشش کا سامان نہیں تھا. یہ اللہ کے رسول کے پاس آتے بھی خریے کی چیزیں کچھ لے کے آتے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول ایسی محبت سے ان سے پیش آتے جیسے اللہ کے رسول ان کے انتظار میں بیٹھے ہوں، اور ان کا جو تحفے ہوتے وہ اللہ کے رسول قبول کر لیتے. خریے کی چیزیں ہوتی، کبھی کچھ ترکاری ہوتی، کبھی کچھ ایسی ویسی چیزیں ہوتی، اللہ کے رسول خوشی سے لے لیتے. اور جب یہ واپس جانے لگتے، جتنے دن رہتے اللہ کے رسول کھلانا پلانا ان کی دیکھ بھال فرماتے. اور جب یہ واپس جانے لگتے تو اللہ کے رسول شہر کی چیزیں تحفے تحائف دلا کر بیچتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ظاہر مدینے کی مارکیٹ میں ٹھہر کر کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جاتے ہیں، جیسے بچے آنکھ مچکچولی کھیل کھیلتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں بند کرتے ہیں، محبت کا اظہار، آنکھیں بند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آنکھیں بند ہوتی ہیں حضرت ظاہر کی زبان سے نکلتا ہے کون ہے، تو پھر ظاہر کا نفس ہی جواب دیتا ہے ایک آدمی ہے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مجھ سے محبت کرنے والے، اتنی بڑی محبت ان کے علاوہ مجھے کسی سے نہیں ملتی، وہی تھے ہوں گے. جب یہ خیال آتا تو حضرت ظاہر خود فرماتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ میری پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگے رہے، جتنی دیر لگے رہے میں اسے وہ برکت کا وقت میں سمجھتا رہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی
اور لوگوں سے کہا لوگوں اس آدمی کو ہے نا کون خریدے گا، اس آدمی کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اذن واللہ تجدنی، اذن واللہ تجدنی قاصدا، اللہ کے رسول تب تو آپ ہے نا گھاٹے میں رہیں گے، مجھے کون خریدے گا، میں تو ہے نا بالکل سستا مال ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں قال لیکن عند اللہ لست بقاصدا، ظاہر تم ہے نا ایسے محسوس مت کرنا، اپنے آپ کو دل چھوٹا مت کرنا، اللہ کے پاس قیامت کے دن بہت زیادہ قیمتی آدمی تم رہو گے۔ اللہ کے پاس دنیا والے ممکن ہے تمہارے مقام کو نہ جانے، اللہ کے پاس تمہارا بڑا اونچا مقام ہے، تم ہے نا اللہ کے پاس تم گھاٹے میں نہیں رہو گے بلکہ تم ہے نا اللہ کے پاس تم کامیاب رہو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، یہ اخلاق آج ہے نا اپنانے کی ضرورت ہے۔ آدمی صرف نماز پڑھ لینے سے بڑا نہیں ہو جاتا، نمازوں کے ساتھ ساتھ آدمی میں اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے، اچھے اخلاق۔ آج دنیا اسی کی محتاج ہے، آج دنیا اسی کی محتاج ہے، اور سیرت رسول کا سب سے بڑا پیغام یہی اخلاق ہے، یہی کردار ہے۔ اور اس اخلاق میں سب سے بڑی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی روح ہی اسے سمجھتے تھے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی نہیں، بڑی سے بڑی تکلیف بھی نہیں۔ جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطبہ روک کر لوگوں کو کوئی تعلیم دی ہو، کسی چیز کی طرف آپ نے توجہ دلایا ہو، ایسا 2-3 مرتبہ ہی ہوا ہے پورے حدیث کے ذخیرے میں۔ ایک مرتبہ ایسا تھا اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی دیر سے آتا ہے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے خطبہ روک دیا اور روک کر فرمایا اللہ کے بندے جہاں جگہ ملی ہے وہیں بیٹھ جاؤ، اب لوگوں کو تکلیف مت دو، لوگوں کو تکلیف مت دو۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ایک میدان سے آ رہے ہیں، ایک جنگ سے، جہاد سے واپس آ رہے ہیں، بہت ہے نا کامیابی کے ساتھ، دن بھر مسلسل سفر رہا، شام میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، صحابہ اکرام اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جہاں جگہ ملی وہاں ہے نا پڑاؤ ڈال دیا، جانے آنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ جب اس کی اطلاع ملی، اللہ کے رسول نے اعلان کرایا صحابہ اکرام کو کہ لوگوں راستے چھوڑ کر اپنے پڑاؤ ڈالو، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب مت بنو، اگر تم تکلیف کا سبب بنو گے تو جہاد میں تم نے جو ثواب کمایا ہے وہ سارے کا سارا ثواب بیکار جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، یہ سوچ کر دیکھ لیں۔ آج ہم میں کا ہر مسلمان اگر طے کر لے کہ بھئی میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، آج دنیا کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے۔ شوہر اگر طے کر لے کہ بھئی میں گھر والوں کو تکلیف نہیں دوں گا، بیوی طے کر لے کہ میں نا گھر والوں کو تکلیف نہیں دوں گی، ماں باپ بچوں کے لیے طے کر لے، بچے ماں باپ کے لیے طے کر لے، امت کے لیے، جماعت کے لیے، اڑوس پڑوس ایک دوسرے کے لیے، ایسا آدمی ہر جگہ اگر سوچنے لگے تو پھر ہے نا دنیا کے سارے مسائل ہی حل ہیں۔ آج دنیا میں مسائل اس لیے ہے آدمی اپنی ذات کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف، اسے اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ اپنا سکھ ہی اسے ہے نا سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روح تھی۔ میں اور آپ اس اخلاق کی روح کو اگر ہم نے اپنانے کی کوشش کریں تو یقیناً اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ ان اخلاق کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔